أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات محمد. ہمارا پیغام ہے اتحاد. ہم چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان بھی آپس میں متحد ہوں، اور جو دوسری قومیں اور دوسرے مذہب والے وہ مسلمانوں کے ساتھ متحد ہوں. یہی ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے. والد مرحوم مولانا کلب عابد صاحب اعلیٰ مقام، ان کی بھی ہمیشہ یہی کوشش رہی. لہذا جو انہوں نے آخری خطبہ دیا تھا، آخری خطبہ تھا ان کا، زندگی کا آخری خطبہ تھا ان کا، جمعے کا، جو اس کو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں انسان بھی ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، میں شیعہ بھی ہوں. جب انسانیت پر وقت پڑے گا تو انسان کی حیثیت سے، چاہے وہ کسی مذہب کا آدمی ہو، کسی دھرم کا آدمی ہو، میں انسان کی حیثیت سے اس کی مدد کروں گا. مسلمانوں کو وقت پڑے گا تو مسلمان کی حیثیت سے سینہ سپر ہو جاؤں گا، اور شیعوں کو وقت پڑے گا تو شیعہ کی حیثیت سے ان کی مدد کروں گا. تو یہ پوری زندگی اسی طرح سے ان کی بسر ہوئی. میری بھی کوشش یہی ہو رہی ہے، میری بھی کوشش یہی ہے کہ اسی طرح سے اپنی زندگی بسر ہو کہ ہر مذہب، جہاں بھی کوئی مظلوم ہو، جہاں بھی کوئی مظلوم ہو، اس کی حمایت ہم کریں. چاہے وہ مظلوم مسلمان ہو، چاہے وہ مظلوم غیر مسلم ہو، حمایت کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے. سنیے، بہت غور سے سنیے، کیونکہ بہت کم وقت ہے، کہ من سمع مناد ینادی یا للمسلمین. توجہ رہے، من سمع مناد ینادی یا للمسلمین فلم یجب ہو فلیس بمسلم. اگر کوئی کسی کو فریاد کرتے ہوئے سنے، فریاد کرتے ہوئے سنے کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، کسی کو بھی مسلمان کا لفظ نہیں، مومن کا لفظ نہیں ہے، بلکہ کسی کی بھی فریاد سنے، چاہے وہ فریاد کرنے والا ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ بودھ ہو، چاہے مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی فریاد کر رہا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے، اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی تو تم مسلمان نہیں ہو. مسلمان نہیں ہو. اگر ہندو کو مدد کی ضرورت ہے تو اگر مسلمان ہو تو مدد کرو. اگر سکھ کو مدد کی ضرورت ہے تو مسلمان ہونے کا فریضہ یہ ہے کہ مدد کرو. اگر کسی عیسائی کو مدد کی ضرورت ہے تو اگر اس کی مدد نہیں کی تو رسول کہتے تم مسلمان نہیں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہر مظلوم کی آواز کے اوپر لبیک کہہ رہا ہو. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. اور دنیا کے سب سے بڑے مظلوم کا نام ہے امام حسین. اسی لیے ہم لوگ مسلسل یہی آواز دیتے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اسلام کا تقاضا یہی ہے، مسلمان ہونے کا تقاضا یہی ہے. وہ مسلمان نہیں ہے وہ کہ اگر کسی مظلوم کی حمایت میں وہ نہ اٹھے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ ٹیلے والی مسجد کیوں چلے گئے تھے؟ میں نے کہا کہ جب کوئی نہیں جا رہا تھا، جب وہاں کے اوپر لاشوں کا سودا کر رہے تھے مسلمان مولوی، تو مظلوموں کی حمایت کے لیے میرا جانا واجب و لازم تھا، واجب و لازم تھا. آج
جو وقف بورڈ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ سنی ہو چاہے شیعہ ہو، کوئی عالم آواز نہیں بلند کر رہا ہے، مگر رسول کا حکم ہے کہ اگر کہیں پر مدد کی ضرورت ہو تم آواز بلند نہ کرو تو مسلمان نہیں۔ لہذا شیعہ وقف بورڈ کے سلسلے میں بھی ہماری آواز بلند ہو رہی ہے، سنی وقف بورڈ کے لیے بھی ہماری آواز بلند ہو رہی ہے۔ جو آواز بلند نہیں کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز۔ یہ نہ دیکھو کہ لمبی داڑھی ہے، یہ نہ دیکھو کہ ابا قبا چوغا ہے، یہ دیکھو کہ رسول کے حکم پر عمل کر رہا ہے یا نہیں، تابع رسول ہے یا نہیں، مطیع رسول ہے یا نہیں۔ اگر اطاعت نہیں تو لمبی داڑھی کے بعد بھی، امامہ ابا چوغا کے بعد بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ رسول اس کو مسلمان نہ مانے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز۔ تو اس تحریک میں تو سارے مسلمانوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ ان کا مولوی نہیں بول رہا ہے، ہم بول رہے ہیں۔ آپ لکھنؤ کے دیکھیے، یہ مولانا جو بیٹھے ہیں یہاں کے اوپر، یہ لکھنؤ کے نہیں ہیں، یہ صفی پور کے ہیں۔ جتنے بھی وہاں سے آئے تھے سب باہر کے لوگ تھے، اور لکھنؤ کے مولوی خاموش ہیں، لکھنؤ کا مولوی خاموش ہے، شیعہ بھی مولوی خاموش، سنی مولوی بھی خاموش۔ رسول فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مظلوم کی آواز پر لبیک نہیں کہی تو تم مسلمان نہیں، تم مسلمان نہیں۔ تو اب یہ کیسے اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ جو مظلوم کی آواز پر آواز بلند نہیں کر رہے ہیں؟ رسول کی نگاہوں میں تم مسلمان نہیں ہو۔ صلوات بھیج دے بر محمد و آل محمد۔ کیونکہ آج کچھ دوسرے رنگ کی مجلس ہوتی ہے، مسلم مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، شیعہ مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں اس مجلس میں، کیونکہ آخری مجلس سلسلے کی ہے، اگرچہ بہت کم وقت، بہت مختصر وقت۔ آپ دیکھیں کہ جو مسلمان جیلوں میں بند ہیں، ہم ان کے سلسلے میں آواز بلند کریں۔ صرف شیعوں کے لیے ہماری آواز نہیں ہے، بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے ہماری آواز ہے۔ کہ جب یہ موجودہ حکومت آئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ جو بے گناہ بند ہیں ہم ان کو چھوڑیں گے جیلوں سے۔ جو بے گناہ جیلوں میں بند ہے مسلمان، سنو جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، یہ جو موجودہ حکومت ہے جس کو تم مسلمانوں کا سرپرست کہتے ہو، اور جو ایک وہ نقلی مسلمان وزیر جس کو مسلمانوں کا لیڈر کہا جاتا ہے، ذرا اس سے سوال کرو کہ جب تمہارے الیکشن ہو رہا تھا تو تم نے وعدہ کیا تھا کہ جیلوں کے اندر جو بے گناہ نوجوان مسلمان بند ہیں جھوٹے الزامات میں، ہم ان کو رہا کریں گے، ہم ان کو چھوڑیں گے۔ بتاؤ کسی ایک کو بھی رہا کیا تم نے؟ کسی ایک کو بھی چھوڑا تم نے؟ جتنے بند تھے وہ تو سب ابھی تک بند ہیں، مگر جیلوں میں مسلمانوں کا اضافہ ہوا ہے۔ تم نے جھوٹے الزامات میں ہزاروں مسلمان جوانوں کو جیلوں میں ٹھوس دیا ہے۔ کل کے تقریب میں نے عرض کیا تھا کہ یوپی میں مسلمانوں کی آبادی اقلیت میں ہے، مگر جیلوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں۔ جیلوں میں اکثر لکھنؤ میں 3100 جیل میں بند ہیں، جس میں 1800 مسلمان ہیں، جس میں 250 شیعہ ہیں۔ 1800 مسلمان ہیں، 250 شیعہ ہیں۔ تم نے چھوڑا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو جھوٹے الزامات میں زبردستی جیل بھیجا ہے۔ کیسے مسلمانوں کے تم حامی ہو سکتے ہو؟ کیسے مسلمانوں کی حمایت کرنے والے ہو سکتے ہو کہ جھوٹے الزام میں ہزاروں مسلمان جوان اس وقت جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ رامپور کے جیل میں ہیں۔ یہی مسلمانوں کا رہبر ہے، اسی کو تم مسلمانوں کا رہبر کہتے ہو۔ ارے جو سچا مسلمان ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے گا، جو بے ایمان ہے وہی ساتھ دے گا۔ اسی لیے جن مولویوں نے بے ایمانیاں کی ہیں وہی ساتھ دے رہے ہیں۔
ہر بے ایمان مولوی اس بے ایمان وزیر کا ساتھ دے رہا ہے، کیونکہ خود بے ایمانی کیے ہوئے ہے، خود بے ایمانی کیے ہوئے ہے، لہذا مجبور ہے کہ ان کا ساتھ دے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد، ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ بس ہلکے ہلکے اشارے، بہت کم وقت ہے۔ تذکرہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی کے ذیل میں آل رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، اسی کے ذیل میں مولا علی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اسی کے ذیل میں اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کو اس وقت نہیں پہچان سکتے جب تک کہ رسول اللہ کی معرفت نہ ہو، جب تک رسول کی معرفت نہ ہو اللہ کو نہیں پہچان سکتے، اور جب تک اہل بیت کی معرفت نہ ہو رسول کو نہیں پہچان سکتے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز۔ اللہ کی معرفت کا آئینہ رسول ہیں، اور رسول اللہ کی معرفت کا آئینہ آل رسول ہیں، اہل بیت ہیں۔ ان کے ذریعے سے رسول کو پہچانو، رسول کے ذریعے سے اللہ کو پہچانو۔ آپ دیکھیں کہا جاتا ہے، میں نے کہا صرف اختصار ہے اور صرف ہلکے ہلکے اشارے، لہذا اب ترتیب نہیں ہو سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ صاحب رسول اللہ کو وسیلہ نہ بناؤ، دعاؤں میں وسیلہ نہ بناؤ، آل رسول کو وسیلہ نہ بناؤ۔ دیکھو روایتیں کیا کہہ رہی ہیں کہ جب جناب آدم جنت سے نکالے گئے ہیں، زمین کے اوپر آئے ہیں، تو کن کو وسیلہ بنایا تھا؟ محمد و آل محمد کو وسیلہ بنایا تھا۔ ندائے قدرت آتی ہے، رو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، توبہ قبول، نبی کی توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ارے توجہ رہے، نبی کی توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے، نبی کی توبہ۔ اے اللہ کب سے توبہ مانگ رہا ہوں، تو توبہ کیوں نہیں قبول کر رہا ہے؟ کہا صحیح راستے سے توبہ مانگو تو قبول ہوگی، صحیح طریقے سے توبہ مانگو تو قبول ہوگی۔ ارے جن کو ہم نے توبہ کی قبولیت کا وسیلہ بنایا ہے، ارے جب تک ان کو وسیلہ نہ بناؤ گے اس وقت تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کہو بحق محمدین، کہو بحق علیین، کہو بحق فاطمہ، کہو بحق حسن، کہو بحق حسین۔ ارے جنت کے دروازے پر جن کے نام دیکھے تھے انہی کا واسطہ دو۔ جب ان کا واسطہ دیا تب آدم کی توبہ قبول ہوئی، تو جب باپ کی توبہ بغیر ان کے وسیلے کے قبول نہیں ہوئی تو اولاد کی توبہ ان کے وسیلے کے بغیر کیسے قبول ہوگی؟ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد۔ بس جلدی جلدی اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ کہا دنیا سے گزر چکے، دنیا سے گزر چکے ہیں، مردے کو نہ پکارا کرو، مردے کو نہ پکارا کرو، کیونکہ جو مر گیا اس کو پکارنا شرک ہے، جو دنیا سے رخصت ہو گیا اس کو پکارنا شرک ہے۔ ابھی جو یہ کانفرنس ہوئی تھی میں نے وہاں یہ بات کہی تھی، یہاں بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم رسول اللہ کو معاذ اللہ مردہ مان لیں تو ہماری اذانیں بھی شرک ہو جائیں گی، ہمارا کلمہ بھی شرک ہو جائے گا، اذانیں بھی شرک ہو جائیں گی، کلمہ بھی شرک۔ توجہ رہے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، کہتے ہیں صاحب مر چکے معاذ اللہ، مرے ہوئے کو کیوں پکار، وہ کیا مدد کر سکتا ہے، وہ کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو اگر ہم رسول اللہ کو معاذ اللہ مردہ مان لیں، مردہ مان لیں تو ہماری اذانیں بھی شرک، ہمارا کلمہ بھی شرک۔ ارے کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ موجود ہے۔ ارے توجہ رہے، کیونکہ موجود ہے، لہذا ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد کیا گواہی ہوتی ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں۔ ہم کاہے کی گواہی دیتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول تھے مگر انتقال فرما گئے،
کیا ہم یہی گواہی دیتے ہیں؟ کیا یہی ترجمہ ہوگا؟ کیا کلمے کا ترجمہ یہی ہوگا؟ کیا اذان کا ترجمہ یہی ہوگا؟ نہیں، ہر ایک کہے گا تم غلط ٹرانسلیشن کر رہے ہو، تو غلط ترجمہ کر رہے ہو۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جو نہیں ہوتا ہے اس کے لیے تھے استعمال ہوتا ہے، جو موجود ہوتا ہے اس کے لیے ہیں استعمال ہوتا ہے۔ تو 5 وقت مسلمان اپنی اذان میں گواہی دیتا ہے کہ محمد زندہ ہے، محمد موجود ہے۔ اگر مردہ مان لو تو اذانوں کو بھی بدلو، کلمے کو بھی تبدیل کرو۔ صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ دلیل وہ دلیل ہوتی ہے جس کو سب مانے۔ ہماری ذاکرین کی کمی یہ ہوتی ہے کہ وہ دلیل وہ دیتے ہیں جو ان کے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسرے عقیدہ والا کہہ سکتا ہے کہ ہم سے کیا مطلب، تمہارا عقیدہ ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، ہم سے کیا مطلب۔ دلیل وہ دلیل ہے کہ جس کو سب ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ ہر مسلمان کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ کلمہ نہیں، رسول کی زندگی کی گواہی ہے، رسول کی حیات کی گواہی ہے۔ ہمارا رسول زندہ ہے، ہمارے رسول موجود ہیں۔ نہیں، دوسری مثال دے دوں، میں نے کہا باتیں متفق علیہ ہونا چاہیے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نماز میں تھوڑا سا فرق ہے، مگر تشہد میں جس کو تحیات بھی کہا جاتا ہے، ہر مسلمان کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان کہتا ہے اے نبی آپ پر ہمارا سلام ہو، اے نبی آپ پر ہمارا سلام ہو۔ میں کسی صاحب سے ملنے گیا، ملاقات کے لیے گیا، جیسے ہی دروازے میں پہنچا معلوم صاحب ان کا تو ابھی انتقال ہو گیا، وہ تو ابھی دنیا سے رخصت ہو گئے بیچارے، اچانک ہارٹ فیل ہو گیا ان کا۔ میں ملنے گیا تھا، پتہ چلا ہارٹ فیل ہو گیا۔ گھر کے اندر داخل ہوا، دیکھا ان کے اوپر چادر پڑی ہوئی، دنیا سے رخصت۔ میں نے کہا السلام علیکم، میں کس کو سلام کر رہا ہوں؟ جس کے اوپر چادر پڑی ہوئی، جو دنیا سے رخصت ہوا۔ ارے کہے گا پاگل ہو گئے ہو، ارے مر چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تم ان کو سلام کر رہے ہو۔ سلام ہمیشہ زندہ کو کیا جاتا ہے، سلام ہمیشہ زندہ کو کیا جاتا ہے۔ تو اذان بھی زندگی کی گواہ، کلمہ بھی زندگی کے گواہ، اور ہر مسلمان کی نماز بھی رسول کی زندگی کی گواہ ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے پر محمد و نہیں، یہی آیہ کریمہ کہ جس کو عنوان بیان قرار دیا سورہ جمعہ کی، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہے، وآخرین یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العلیم الحکیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ ارے صرف اپنے زمانے کے لیے رسول نہیں ہے، یہ صرف اپنے زمانے کے لیے رسول نہیں ہے، بلکہ قیامت تک ہر آنے والے کے لیے رسول، ان کے لیے تلاوت بھی کرتا رہے گا۔ نہیں، صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ ایک علمی نکتہ پیش کر دوں جلدی سے ایک بات، کیونکہ مشکل یہ ہو رہی ہے کہ کم وقت ہے اور جو ہے مسائل بہت ہے،
اور چیزیں بہت ہیں، اس کم وقت میں کیسے پیش کیا جائے یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ نقطے میں تو میں قرآن سمیٹ نہیں سکتا۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد، وہ تو میرے بس میں نہیں ہے کہ ایک نقطے میں قرآن سمیٹ دوں، لہذا بڑی مشکل میرے لیے پیش آ رہی ہے کہ تمام مطالب و مسائل کو کیسے جلدی سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ دیکھیے عربی کی ایک خصوصیت جو آپ کے سامنے پیش کروں، علماء تشریف فرما ہے، اردو میں نہیں، انگریزی میں نہیں، ہندی میں نہیں، عربی میں ایک صیغہ جس کو کہتے ہیں مضارع، جس کو کہتے ہیں مضارع، اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں، جس کو کہتے ہیں مضارع۔ مضارع کی عجیب خصوصیت ہوتی ہے۔ دیکھیے 3 ٹینس ہوتے ہیں، 3: ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، حال یعنی پریزنٹ ٹینس، اور مستقبل یعنی فیوچر ٹینس۔ تو کوئی جملہ یہ ماضی میں ہوتا ہے، یا حال کا ہوتا ہے، یا فیوچر کا ہوتا ہے۔ لیکن مضارع کی عجیب خصوصیت ہے، اس میں پریزنٹ ٹینس بھی ہوتا ہے اور فیوچر ٹینس بھی ہوتا ہے۔ بہت توجہ اسی آیت کے ذیل میں ہے، اس میں پریزنٹ ٹینس بھی ہوتا ہے اور فیوچر ٹینس بھی ہوتا ہے۔ تو اب قرآن مجید میں رسول اللہ کے لیے جتنے لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں سب مضارع ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یتلو بھی مضارع ہے، یزکی بھی مضارع ہے، اور یعلم بھی مضارع ہے، جس پہ دونوں ٹینس موجود ہیں، جس پہ دونوں زمانے موجود ہیں۔ یہ ٹرانسلیشن جو ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے کہ یہ رسول آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، نصوں کو پاک کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے۔ صحیح ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ صحیح ٹرانسلیشن یہ ہوگا کہ یہ رسول وہ ہے جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ ارے توجہ رہے، یہ رسول وہ ہے جو نفسوں کو پاک کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ یہ رسول وہ ہے جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ پریزنٹ ٹینس بھی ہے، فیوچر ٹینس بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، اور بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے۔ ہمیشہ زمانے کا جو تعین ہوتا ہے وہ بولنے والے کے لحاظ سے ہوتا ہے، وہ بولنے والے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ایک 20 برس کا نوجوان اگر یہ کہے کہ یہ میں کام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، تو کیونکہ 20 برس کا سن ہے تو اب آپ سمجھیں گے کہ ہاں 50-60 برس اور یہی کام کرے گا۔ اب چاہے یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ وہ مہینہ بھری میں دنیا سے رخصت ہو جائے، لیکن ظاہری حالات جو ہے وہ یہی بتائیں گے کہ میں ابھی 50-60 سال اور یہ کام کرے گا۔ یہ 50 سال کے انسان نے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، تو آپ اس کے لیے اپنی سوچیں گے یہ 60-70 سال اور یہ کام کرے گا، کیونکہ 50 برس کا سن ہے تو آپ سوچیں گے کہ 20-30 برس اور یہی کام کرے گا۔ اور کوئی 75 سال کا بوڑھا کہہ رہا ہو، ارے توجہ رہے، کہ یہ کام میں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، تب آپ اس کے لیے زمانے کا تعین کیا کریں گے؟ اس کے لیے 50 سال اور نہیں، اب آپ سوچیں گے کہ ایک 10-5 سال اور۔ تو ہمیشہ بولنے والے کے لحاظ سے زمانے کا تعین ہوتا ہے۔ یہاں رسول نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تلاوت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، نفسوں کو پاک کرتا ہوں کرتا رہوں گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہوں دیتا رہوں گا۔ یہاں متکلم رسول نہیں ہے، متکلم اللہ ہے۔ بہت پڑھا لکھا مجمع سامنے، بولنے والا اللہ ہے، متکلم اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ رسول آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، نفسوں کو پاک کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اور زمانے کا تعین ہمیشہ بولنے والے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یہاں بولنے والے رسول نہیں، اللہ ہے، متکلم اللہ ہے، لہذا زمانے کا تعین اللہ کے لحاظ سے ہوگا۔
اب کم از کم جو زمانہ لینا ہوگا وہ قیامت تک کا زمانہ لینا ہوگا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ یہ رسول قیامت تک تلاوت کرتے رہیں گے، نفسوں کو پاک کرتے رہیں گے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہیں گے۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو رسول کو زندہ مانو، یا رسول کو زندہ مانو، اور یا یہ مانو کہ کوئی رسول جیسا ہے کہ جو آج بھی موجود ہے۔ صلوات بھیج دے بر محمد و آل محمد، صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ بس میں نے کہا مشکل پیش آ رہی ہے، کیا پیش کروں اور آپ کے سامنے کیا عرض نہ کروں۔ ایک ٹیکنیکل چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، لہذا مجھے پورا یقین ہے کہ بات کسی کو بری نہیں لگی، کیونکہ بات ٹیکنیکل ہے، بات لاجیکل ہے۔ حدیث ایک پیش، بہت معافی کے ساتھ، اور اگر کوئی اس کا جواب دے تو میں حاضر ہوں، ماننے کے لیے حاضر ہوں۔ ضد نہیں مجھے کہ میری بات صحیح ہے، ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو، ممکن ہے کہ میری بات غلط ہو۔ ایک حدیث پہلے یہ عرض کر دوں کہ بنی امیہ کے زمانے میں ہزاروں حدیثیں گڑھی گئی اہل بیت کے مقابلے میں، ہزاروں حدیثیں گڑھی گئیں اہل بیت کے مقابلے میں، کہ جو بھی اہل بیت کے سلسلے میں حدیث ملی کہا گڑھو اس کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں ایک حدیث گڑھو، اس کے مقابلے میں ایک حدیث گڑھو، تاکہ معاذ اللہ اہل بیت کی اہمیت بالکل ختم ہو جائے۔ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، میں نے کہا بات ٹیکنیکل ہو رہی ہے، لہذا بات جو ہے وہ دلیل کا جواب دلیل ہوتا ہے، جو جس کے بعد دلیل نہیں ہوتی ہے وہی برا مانتا ہے، جس کے بعد دلیل نہیں ہوتی ہے وہی برا مانتا ہے۔ ٹیکنیکل چیز ہے۔ کہا جاتا رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں صاحب نبی ہوتے۔ اب میں نے کہا بات ٹیکنیکل ہو رہی ہے، لہذا کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیں جناب ابراہیم و اسماعیل کی دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، پالنے والے ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے۔ نبی دعا مانگ رہا ہے، مسلمان نہیں ہے کیا؟ اب مسلمان نہیں تو نبی کیسے بنے؟ بہت توجہ چاہوں گا، اگر مسلمان نہیں تو نبی کیسے بنے؟ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی ہائی کوالٹی کا اسلام ہے۔ ارے توجہ رہے، بہت توجہ رہے، بڑا پڑھا لکھا مجمع۔ ارے آپ جب مسلمان نہیں تو نبی کیسے ہوگے؟ دعا کیسے مانگنے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، پالنے والے ہم دونوں کو، ابراہیم اسماعیل ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے، اور صرف ہمیں ہی نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا مُسْلِمًا لَكَ، اور صرف ہم کو ہی نہیں، ہماری ذریت میں بھی امتاً مسلمتاً لَكَ، ہماری ذریت میں بھی ایک امت کو، ارے توجہ رہے، ہماری ذریت میں بھی ایک امت کو مسلمان قرار دے۔ اس امت کا اسلام اسی درجے کا ہونا چاہیے کہ جو ابراہیم و اسماعیل کا اسلام ہے۔ ارے بھرپور توجہ چاہوں گا۔ میری ذریت ومن ذریتنا امتاً مسلمتاً لک، میری ذریت میں بھی، میری اولاد میں بھی مسلسل، بغیر انقطاع کے، بغیر بیچ میں بریک کے، ارے توجہ رہے، امت کو قرار دے جو وہ بھی مسلمان ہو اسی درجے کی جو درجہ اسلام کا ابراہیم و اسماعیل کا ہے۔
یہاں تک امت کا تذکرہ اور اب اعلان ہو رہا ہے وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اس مسلمان امت میں رسول مبعوث کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان امت موجود تھی جس میں رسول مبعوث ہوئے، اور اس امت کا اسلام اسی درجے کا تھا کہ جس درجے کا اسلام ابراہیم کا تھا، جس درجے کا اسلام اسماعیل کا تھا۔ تو جب ایسے مسلمان موجود تھے کہ جس میں ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں کہ ان میں نبی کو مبعوث کر، تو ایسے مسلمانوں کے اسلام کو ڈھونڈا نہیں جاتا، ان کے ایمان کو تلاش نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے اوپر ایمان لایا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے پر محمد و آل محمد۔ ارے مسلمان امت میں نبی مبعوث کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے لیے یہ ضروری، ارے توجہ رہے، نبی ہونے کے لیے ضروری یہ صرف یہی نہیں کہ وہ خود مسلمان ہو، بلکہ اس کی پوری نسل بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ ارے توجہ رہے، اس کی پوری نسل بھی مومن ہونا چاہیے، اس کے آباء و اجداد بھی مومن ہونا چاہیے، اس کی پوری نسل بھی مومن ہونا چاہیے۔ ارے ہر عہدے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، ہر عہدے کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ ڈاکٹری کے لیے میڈیکل کالج میں جگہ نکلی، وکیل صاحب نے درخواست دے دی کہ مجھے معین کیا جائے، ظاہر ہے کہ درخواست بغیر پڑھے ریجیکٹ ہو جائے گی۔ وکیل صاحب قابل بہت ہے، ان کی قابلیت میں کوئی شک نہیں، مگر یہ تو دیکھو جگہ ڈاکٹر کی ہے، وکیل کی نہیں ہے، وہاں کوئی وکیل ہی ہو سکتا ہے، اور وکیل کی جگہ نکلی، کسی ڈاکٹر نے درخواست دے دی کہ مجھے اس جگہ پر رکھ لیجیے، بڑے قابل ہوں، میں بڑا قابل ہوں، لیکن اس کے بعد بھی درخواست بغیر پڑھے ریجیکٹ ہو جائے گی، کیونکہ وکیل کی جگہ پر وکیل، ڈاکٹر کی جگہ پر ڈاکٹر۔ صاحب ہم وکیل بننا چاہتے ہیں، بہت تمنا ہے وکیل بننے کی، میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ کیا بننا چاہتے ہیں صاحب؟ وکیل بننا چاہتے ہیں۔ وہ وکیل بننا چاہتے ہیں اور ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ رہے ہو؟ وکیل بننے کے لیے وکالت پڑھنا پڑے گی، ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹری کتابیں پڑھنا پڑیں گی۔ کسی جگہ فرض کیجئے کہ اعلان ہوا کہ 5 جگہیں ہیں اور اس کے لیے ایم اے شرط ہے، تو اب جتنے ایم اے ہیں وہ سب درخواست دے سکتے ہیں۔ اب 5000 درخواستیں پہنچ گئیں، سب ایم اے ہیں، تو اب درخواست ریجیکٹ نہیں ہوگی، کیونکہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پورے ہو رہے ہیں۔ لیکن ہوں گے منتخب 5 ہی، ارے توجہ رہے گی، ہوں گے منتخب 5، مگر درخواست قبول کر لی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی 8واں فیل ہو اور وہ درخواست دے دے تو درخواست ریجیکٹ ہو جائے گی کہ بھائی آپ درخواست دینے کے بھی لائق نہیں ہیں، ارے توجہ چاہ رہا ہو، آپ درخواست دینے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ حدیث میں ٹیکنیکل فالٹ ہے، حدیث میں ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو میرے بعد فلاں صاحب نبی ہوتے۔ ایک سردار جی مسلمان ہو گئے، سردار جی مسلمان ہو گئے، بڑے خلوص سے مسلمان ہوئے، نمازیں بھی ہیں، عبادتیں بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی سید ہوتا تو یہ ہوتے، اگر کوئی سید ہوتا تو یہ ہوتے۔ باپ کا نام کھڑک سنگھ ہے، ماں کا نام بلونت کور ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی سید ہوتا تو یہ ہوتے۔ ہر ایک کہتا ہے، ہر ایک کہہ دے گا بات تمہاری صحیح نہیں ہے، سید کے لیے باپ کا سید ہونا بھی ضروری ہے۔ ارے سید ہونے کے لیے باپ کا سید ہونا بھی ضروری ہے۔ ارے نبی کے لیے صرف خود مومن ہونا کافی نہیں، نسل کا مومن ہونا بھی ضروری۔ کسی کافر کی اولاد نبی نہیں بن سکتی، جس کے آباء و اجداد کافر رہے ہو وہ اس کیٹیگری میں آ ہی نہیں سکتا، تو درخواست کیسے دے گا؟ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد و
ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ بس دامن وقت بالکل گنجائش نہیں رہی۔ معاذ اللہ رسول اللہ غلطی کر دیتے تھے، معاذ اللہ شیطان بہکا لیا کرتا تھا، یہ ہو جاتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ 95% مسلمان ان باتوں کو نہیں مانتے، صرف 5% ہیں کہ جو مانتے ہیں۔ 95% مسلمان ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے کہ معاذ اللہ گناہ بھی کرتے تھے، معاذ اللہ یہ بھی تھا وہ بھی تھا وہ بھی تھا، اس کے بعد بھی رسول، اس کے بعد بھی نبی۔ میں توجہ چاہوں گا، آخری جز ہے جو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مصائب بھی پڑھنا ہے، آخری جز کرنا چاہتا ہوں۔ مصائب میں ظاہر ہے کہ تھوڑے سے آج جو ہے مصائب کا دن ہے، لہذا مصائب زیادہ پڑھنا ہے، لہذا فضائل کا وقت اب نہیں رہا، لہذا صرف آخری جز کرنا چاہتا ہوں۔ معاذ اللہ یہ بھی عیب تھا رسول میں، معاذ اللہ کون؟ مسلمان کہہ رہا یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی۔ پوری توجہ چاہوں گا، میری چھوٹی چھوٹی مثالیں ہوتی ہیں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے اور جوان بھی بات سمجھیں۔ آپ مجھے اتنا بتائیے کہ کسی صاحب کی خدا نخواستہ کسی حادثے میں آنکھ ضائع ہو گئی، کانے ہو گئے وہ، اب میں ان کے پاس پہنچا، میں نے کہا کیا عمدہ کانی آنکھ آپ کی ہے، اب میں تعریف ہی تو کر رہا ہوں، مذمت تو کرنی نا۔ قسم آپ کی کانی آنکھ کی، ڈنڈا لے کے دوڑا دے گا وہ، مذاق اڑا رہا میرا، مذہقہ اڑا رہا میرا، ارے دیکھو میں تعریف کر رہا ہوں، قسم ہے آپ کی کانی آنکھ کی۔ کیا کہنا آپ کی کانی آنکھ، کیا کہنا اس کے حسن کا، اس کی خوبصورتی کا، بگڑ جائے گا، تعریف پہ بگڑ جائے گا، کیونکہ کبھی کسی عیب دار چیز کی تعریف نہیں ہوتی۔ ارے توجہ رہے، کبھی کسی عیب دار چیز کی تعریف نہیں ہوتی۔ کیا کہنا آپ کی لگڑی ٹانگ، وہ لگڑا بھی بیساکھی سے دوڑا دے گا، ایک بیساکھی رسید کرے گا وہ۔ میں تعریف کر رہا ہوں، اس کی برائی تو کرنی رہا، تعریف کر رہا ہوں۔ کیا کہنا آپ کی لنگڑی ٹانگ، تو نہ عیب کی تعریف ہوتی ہے نہ عیب دار چیز کی قسم کھائی جاتی ہے۔ ارے توجہ رہے، نہ عیب کی تعریف ہوتی ہے نہ عیب دار چیز کی قسم کھائی جاتی ہے۔ یہ دیکھو قرآن مجید میں قدم قدم پر اللہ رسول کی قسم بھی کھا رہا ہے اور تعریف بھی کر رہا ہے۔ کبھی الگ الگ تعریفیں ہیں، والضحیٰ والشمس کہہ کے چہرے کی تعریف کی، واللیل اذا سجا کہہ کے زلفوں کی تعریف کی، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے رسول جو آپ چہرہ برابر آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، ہم آپ کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ رسول کے چہرے کی تعریف، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، آپ تو کلام ہی نہیں کرتے جب تک میری وحی نازل نہ ہو جائے۔ رسول کے ہونٹوں کی تعریف ہو رہی ہے، انما یسرناہ بلسانک، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان کے لیے آسان کر دیا۔ رسول کی زبان کی تعریف، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان کے لیے آسان کیا، آپ کی زبان کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے۔ کوئی یہ کہے پھر اہل بیت کہاں گئے؟ جب قرآن زبان رسالت سے لینا ہے تو اہل بیت کہاں گئے؟ تو میں کہتا ہوں یہی مصلحت تھی کہ اپنی زبان چسائی تھی۔ اب قرآن ان سے لو کہ جن کو میں اپنی زبان چسا رہا ہوں۔ صلوات بھیج دے بر محمد و آل محمد۔ تو کبھی چہرے کی تعریف، کبھی چہرے کی تعریف، کبھی زبان کی تعریف، کبھی ہونٹوں کی تعریف۔ ما زاغ البصر وما طغى، یہ رسول آپ کو ہیں کہ آپ کی نگاہ نہ بھٹکی نہ گمراہ ہوئی۔ رسول کی آنکھوں کی تعریف، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنى،
اے رسول اور قریب آئیے، اور قریب آئیے، رسول اور قریب آئے، اور قریب آئے، رسول کے قدموں کی تعریف، الم نشرح لک صدرک، اے رسول کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا، رسول کے سینے کی تعریف، رسول کے سینے کی تعریف، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے رسول کہنے والا مجنون ہو سکتا ہے، آپ مجنون نہیں۔ اے صلوات بھیج دے مولانا آواز۔ رسول کے ذہن کی تعریف ایسا ہم پڑھا دیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ رسول کے حافظے کی تعریف، کبھی کبھی الگ تعریف ہے، الگ الگ، اور کبھی کلی تعریف کی۔ میں نے کہا کبھی کسی عیب دار چیز کی نہ قسم کھائی جا سکتی ہے نہ تعریف ہو سکتی ہے، الگ الگ قسمیں کھائیں، الگ الگ تعریفیں کی۔ پھر قدرت نے اعلان فرمایا وَعَمْرُكَ، اے رسول آپ کی پوری زندگی کی قسم، آپ کی پوری زندگی کی قسم۔ تو اگر رسول کی پوری زندگی میں کوئی عیب ہوتا تو اللہ پوری زندگی کی قسم نہ کھا رہا ہوتا۔ صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد و لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ ارے مکہ اس لیے قسم کے لائق ہو گیا کہ آپ کے قدم آ گئے، اس میں آپ کا وجود آ گیا۔ اس کا مطلب ہے رسول کا پورا وجود قابل تعریف ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ موقع نہیں ہے تو فضائلت کرنے کا۔ ہاں اگر رسول، ویسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر اللہ کو لینا ہے تو رسول کے ذریعے سے لو، اور اگر رسول کو لینا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے لو۔ جہاں جہاں غلط عقائد قائم ہوئے ہیں وہاں بنیادی غلطی یہی ہوئی ہے کہ اہل بیت کے ذریعے سے رسول کو نہیں لیا گیا۔ اہل بیت کے ذریعے سے اگر رسول لیں گے تو کبھی ہلکی سی بھی غلط فہمی رسول اللہ کے لیے پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ دل کے ٹکڑے ہیں۔ آپ دیکھیں، کبھی مثال میں نے دی تھی، بس آخری کلام میں یہ مثال پیش کر دوں۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی تصویر کے کئی ٹکڑے ہوں اور صرف ایک ٹکڑا سامنے لایا جائے، کسی تصویر کے بہت سے ٹکڑے ہوں اور صرف ایک ٹکڑا سامنے لایا جائے کہ ذرا پہچانیے کس کی تصویر ہے، تو پہچاننے میں غلط فہمی ہوگی، پہچاننے میں غلطی ہوگی، کوئی کسی کا نام لے گا، کوئی کسی کا نام لے گا، کیونکہ صرف ایک ٹکڑا سامنے لایا جا رہا ہے۔ تصویر کی شناخت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ سارے ٹکڑے ملا نہ لیے جائیں۔ توجہ ہے، جب تک سارے ٹکڑے ملا نہ لیے جائے۔ پھر بچوں کے لیے مثال دے دوں کہ بچوں کی ذہانت کا امتحان لیا جاتا ہے، بچوں کی آئی کیو کا امتحان ہوتا ہے۔ وہ کس طرح ہوتا ہے؟ ایک ہی تصویر کے بہت سے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد بچوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ کون جلدی سب سے پہلے تصویر کے سارے ٹکڑوں کو صحیح ملا کر مکمل تصویر بنا لیتا ہے۔ تو جس طرح سے بچے کی ذہانت کا امتحان ہوتا ہے، اللہ نے مسلمانوں کی ذہانت کا امتحان لینے کے لیے رسول کی تصویر کو 14 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اب کون صحیح ملا کر تصویر رسالت مکمل کرتا ہے؟ اور یہ جو تصویر بن رہی ہے وہ کاغذ کے ٹکڑوں سے نہیں بن رہی ہے، کاغذ کے ٹکڑوں سے نہیں بن رہی ہے، بلکہ دل کے ٹکڑوں سے بن رہی ہے، جگر کے ٹکڑوں سے بن رہی ہے۔ صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد والے۔ اگر بڑی مشکل ہے میرے لیے، ظاہر جمعے کی وجہ سے مجھے اتنے ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ پوری بات اپنی آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی، حیات رہی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ جتنی خدمت کرنا چاہیے تھی وہ خدمت نہیں ہو سکی۔ اب بارگاہ الہی میں یہی عرض ہے کہ عزاداروں کو بھی محفوظ رکھے، جو واقعی عزا کی خدمت کر رہے ہیں پالنے والے ان کو بھی محفوظ رکھ، جہاں بھی دنیا میں عزادار ہیں پالنے والے ہر شر سے محفوظ رہیں، ہر ظلم سے محفوظ رہیں، ہر طرح کے ظلم و ستم سے ان کو محفوظ رکھ، ظالموں کے ہاتھ کٹ جائیں پالنے والے، مظلوموں کی حفاظت کرتا رہے پالنے والے۔
یہی تیری بارگاہ میں دعا ہے، کیونکہ ہم لوگ حسین کا غم منانے والے جو نواسے رسول ہیں، جن کا غم خود رسول نے منایا۔ اگر یہ حسین نہ ہوتے تو آج اسلام نہ ہوتا، آج دین نہ ہوتا، آج شریعت نہ ہوتی۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، مجمع بہت مختصر تھا، پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہی بات آج پھر دہرا دوں، اتنے بڑے ماشاءاللہ اتنے عظیم الشان مجمع میں وہ بات دہرا دوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حسین کو بہت لوگ سمجھا رہے تھے، بہت لوگ سمجھا نہ جائیے نہ جائیے نہ جائیے، مگر حسین نے بات نہیں مانی۔ اگر بات مان لیتے تو حسین کی جان بچ جاتی۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، میں چاہتا ہوں آج پھر وہی بات دہرا دوں، بہت اہم بات ہے، آج بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ حسین نے کسی کی بات نہیں مانی، اگر مان لیتے تو حسین بچ جاتے، حسین کی جان بچ جاتی۔ میں نے عرض کیا تھا مجھے اتنا بتا دو کہ جو حسین کو نہ جانے کا مشورہ دے رہے تھے وہ کیا بچانا چاہتے تھے، اور حسین جو جا رہے تھے وہ کیا بچانا چاہتے تھے۔ جو حسین کو نہ جانے کا مشورہ دے رہے تھے وہ حسین کی جان بچانا چاہتے تھے، اور حسین جو کربلا جا رہے تھے وہ اسلام بچانا چاہتے تھے، دین بچانا چاہتے تھے، شریعت بچانا چاہتے تھے۔ حسین کی جان تو بچ جاتی مگر اسلام ختم ہو جاتا، دین ختم ہو جاتا، شریعت ختم ہو جاتی۔ کربلا کے میدان میں آقا حسین اپنی سب چیزوں کو قربان کیے دے رہے ہیں، کاہے کے لیے اسلام بچ جائے، دین بچ جائے، اون و محمد شہید ہو جائیں مگر دین بچ جائے، قاسم زندگی میں پامال ہو جائیں مگر دین پامال نہ ہو، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ جائے۔ کتنی بڑی قربانی امام حسین کی کہ جب کڑی الجوان کے سامنے پہنچے ہوں گے، جو خاک و خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے، باپ کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا، مگر پالنے والے تیرے دین کو بچانے کے لیے میں ہر قربانی پر آمادہ ہوں، اور آخر میں حسین ایک ننھا سا بچہ لیے ہے، ننھا سا بچہ لیے ہوئے، جو حقیقت میں یہ ننھا سا بچہ نہیں بلکہ فاتح کربلا ہے۔ یہ ننھا سا بچہ نہیں ہے بلکہ حسین کی مظلومیت کا بہترین ثبوت ہے یہ ننھا سا علی اصغر۔ کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی جنگ جب ہوتی ہے تو کوئی مارا جاتا ہے، کوئی بچ جاتا ہے، کوئی قتل ہوتا ہے، کوئی قاتل بن جاتا ہے، لہذا جنگ ہوئی تھی، کربلا میں جتنے حسین کے ساتھی سب مار دیے گئے، لیکن ننھا سا علی اصغر، 6 مہینے کا علی اصغر، حسین کی مظلومیت کی سب سے بہترین دلیل شہادت علی اصغر ہے۔ ننھا سا بچہ حسین ایک بلندی پر پہنچے، اے قوم جفاکار، اگر میں تمہاری نگاہ میں گناہگار ہوں تو اس ننھے سے بچے کی کیا خطا ہے، اس معصوم بچے کی کیا خطا ہے، یہ کیوں پیاسا ہے، یہ کیوں پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اگر کوئی ننھا سا بچہ آپ کو راستے میں پیاسا نظر آ جائے، پانی مانگ رہا ہو، تو کیا آپ اس سے یہ پوچھیں گے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارے ماں باپ کا مذہب کیا ہے، شیعہ ہو کہ سنی ہو، ہندو ہو کہ مسلمان ہو، کیا پوچھا جائے گا اس سے؟ نہیں، بلکہ ہر ایک تڑپ جائے گا۔ ننھا سا بچہ پیاسا ہے، فوراً پانی کا انتظام کیا جائے گا، مذہب نہیں پوچھا جائے گا، دھرم نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن ایک کربلا میں، ارے آج کے لوگ کیسے ہیں جو کہتے مسلمان تھے، برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، مسلمان تھے، میں کہتا ہوں تمہیں ان کو مسلمان کہتے شرم نہیں آ رہی ہے، انہیں مسلمان کہتے شرم نہیں آ رہی ہے، جو علی اصغر کے گلے پر 3 بھال کا تیر مار رہا ہو، مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، اس کو انسان بھی نہیں کہا جا سکتا، وہ انسان بھی نہیں ہے، انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا۔ ارے حسین فریاد کر رہے ہیں، اس ننھے سے بچے کی کیا خطا ہے کہ جس کا سن کل 6 مہینے کا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں پورا منظر دیکھ رہا تھا، حسین ایک چھوٹے سے بچے کو میدان میں لے کر آئے،
اگر میں خطا کار ہوں تمہاری نگاہوں میں تو اس ننھے سے بچے کی کیا خطا، اسے تو پانی پلا دو۔ حمید کہتا ہے کوئی جواب نہیں آیا۔ امام حسین نے اپنے بچے کو کربلا کی زمین پر لٹا دیا، کربلا کی زمین پر لٹا دیا۔ عزادارو، میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، مگر حمید کہتا ہے کہ جب حسین نے اپنے ننھے سے بچے کو، جس کا سن کل 6 مہینے کا تھا، جب کربلا کی زمین پر لٹایا تو کربلا کی زمین اتنا جل رہی تھی کہ بچہ زمین پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، مگر کسی نے آگے بڑھ کر پانی نہیں پلایا، کسی نے آگے بڑھ کر پانی نہیں پلایا۔ اب حمید کہتا میں نے دیکھا حسین آگے بڑھے، بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اے علی اصغر، ایسا لگتا ہے انہیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ تو پیاسا ہے، تو اپنی پیاس ان پر ظاہر کر دے۔ عزادارو، مجھے اتنا بتائیے کہ ننھا سا بچہ جو بول نہ سکتا ہو کیسے بتائے کہ میں پیاسا ہوں، مگر بابا آپ کا حکم ہے تو تعمیل ہوگی۔ حمید کہتا ہے کہ یا تو بچے کا رخ باپ کی طرف تھا یا آہستہ آہستہ اپنا چہرہ گھمانا شروع کیا، اتنا چہرہ گھمایا کہ فوج کی طرف چہرہ ہو گیا، چہرہ علی اصغر کا فوج کی طرف ہو گیا۔ وہ کہتا ہے میں نے منظر دیکھا کہ ننھے سے بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پر پھرانا شروع کی۔ اے یزیدیوں، دیکھو میں کتنا پیاسا ہوں۔ فوج میں کوہرام مچ گیا، فوج میں تلاطم مچ گیا۔ ہاں حسین صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں حسین صحیح کہہ رہے ہیں، بچے کو پانی ملنا چاہیے۔ ہاں پسر سعد گھبرا گیا، سردار لشکر گھبرا گیا، کہیں بغاوت نہ ہو جائے، کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ ہرملا کو حکم دیا، اے ہرملا، ارے بہت دنوں سے نمک کھا رہا ہے، نمک حلالی کا وقت آ گیا ہے، بچے کے گلے پر تیر مارنا ہے۔ اس ملعون نے ترکش میں تیر ڈھونڈنا شروع کیے، کچھ 1 نوک کے تیر تھے، کچھ 2 نوک کے تیر تھے، ایک تیر ایسا تھا کہ جس کی 3 نوکیں تھیں۔ اس ملعون نے وہی تیر ترکش سے نکالا، بچے کے گلے کا نشانہ لیا۔ روایت و تاریخ کہتی ہے ہرملا کے ہاتھ کانپے، تیر و کمان چھوڑ کر زمین پر گر پڑے۔ پسر سعد کہتا ہے اے ہرملا، دنیا کے سب سے بڑا تیر انداز اور تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ ہرملا نے کہا ابھی جو میں نے منظر دیکھا تو اس سے کیسے بیان کروں، ارے جیسے ہی بچے کے گلے کا نشانہ لیا مجھے ایسا لگا ایک نقاب پوش بی بی سر پیٹتی بھی سامنے آ گئی۔ اے ہرملا، کیا غضب کر رہا ہے، ننھا سا گلا، 3 بھال کا تیر۔ ملعون نے پھر چلے کمان میں تیر جوڑا، بچے کے گلے کا نشانہ لیا، تیر سیدھا علی اصغر کے گلے پر پڑا۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ گلا چھد گیا، گلا چھد گیا۔ میں کیسے مانوں یہ گلا چھدا؟ اگر 1 بھال کا تیر ہوتا تو گلا چھد گیا ہوتا، 3 بھال کا تیر تھا، علی اصغر تیر سے ذبح ہو گئے تھے۔ اسی لیے جب ماں کی آغوش میں علی اصغر پہنچے ہیں تو ماں نے فریاد کی تھی امثلک ینہر، اے میرے لال علی اصغر، کیا تیرے ایسے ننھے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں؟ بس ہزاروں مجلس ختم ہوئی، حسین میدان جنگ میں آئے، امام الناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ ارے یہ کیا ہے، خیمے کا پردہ اٹھا، بیمار امام زین العابدین کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں۔ ارے بابا ابھی میں زندہ ہوں، ابھی نہ کہیے کوئی مددگار نہیں۔ حسین تڑپ کر آگے بڑھے، اے زینب جلدی سے زین العابدین کو خیمے کے اندر لے جاؤ، اگر یہ قتل ہو گئے نسل رسالت ختم ہو جائے گی۔ ہاں عزادارو، ارے حسین رخصت آخر کے لیے آتے ہیں، تمام بیویوں سے رخصت ہوتے ہیں، آخر میں ننھی سی سکینہ سے رخصت ہوئے، گھوڑے پر سوار، بس 2-3 جملوں کی زحمت ہے، گھوڑے
گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ دی مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ اے فرس وفادار، اے میرے وفادار گھوڑے، بس آخری خدمت ہے، مجھے معلوم ہے بڑا تھکا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، مگر آخری خدمت ہے، بس مقتل تک لے جانا ہے، واپس نہیں لانا ہے۔ گھوڑے نے زبان بے زبانی سے کہا جانور ہوں، یزید کی فوج کا سپاہی نہیں ہوں، ارے کیسے قدم آگے بڑھاؤں، ذرا آقا جھک کر تو دیکھیے۔ اب جو جھک کر دیکھا گھوڑے کی صبح سے سکینہ لپٹی ہوئی۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، جو میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ حسین گھوڑے سے اترے اور سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ اے سکینہ، ارے وعدہ طفلی ادا کرنا ہے، اگر میدان میں نہیں گیا تو بھی اسلام بچے گا نہیں، دین بچے گا نہیں۔ بابا جانا آپ کا ضروری ہے؟ ہاں ہاں میری بچی، میرا میدان میں مقتل میں جانا ضروری ہے۔ کہا بابا پھر ایک فرمائش پوری کر دیجئے، ایک فرمائش پوری کر دیجئے۔ کہا کون سی فرمائش؟ ایک مرتبہ آپ کے سینے پر لیٹ جاؤ، بس ایک مرتبہ آپ کے سینے پر لیٹ جاؤ۔ حسین نے سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا۔ یہ کہا کہ سکینہ گھبرا کر اٹھی، بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ ارے ابھی تو تم روک رہی تھی، اب خدا حافظ کیسے؟ کہا ہلکی سی آنکھ لگی، دیکھا دادی فاطمہ زہرا آ گئی۔ اے سکینہ حسین کو نہ روکو، اے سکینہ حسین کو نہ روکو، تم نے روک دیا تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ حسین میدان میں پہنچے، چاروں طرف سے حملے، بس آخری جملے ہیں، چاروں طرف سے حملے۔ ارے ایک برچھی سینے پہ پڑی جو سینے کو توڑ کر اندر اتر گئی۔ حسین نے نکالنا چاہی مگر برچھی کی انھی نکلی نہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ شاید مقتل کا رخ کر کے علی اکبر کو آواز دی ہو، اے بیٹا علی اکبر، بوڑھے ہاتھوں سے تمہارے سینے سے برچھی کی انھی نکالنی تھی، اب بوڑھے باپ کے سینے سے کون برچھی کی انھی نکالے؟ پیشانی پر تیر پڑا، حسین تیورا کر زمین پر گرے، مگر امام زمانہ نے فریاد کی ہے، اے امام زمانہ کی فریاد، میرا سلام ہو میرے جد حسین کے اوپر کہ جب گھوڑے سے گرے ہیں تو نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے۔ اے آقا یہ فریاد کیا کر رہے ہیں؟ پتا چلا کہ جب حسین گرے ہیں تو تیروں کے اوپر جسم معلق ہو گیا تھا۔ بس یہ آخری روایت ہے، آخری روایت، اس سے پہلے کبھی امام باڑے میں نے یہ روایت نہیں پڑھی۔ پہلی مرتبہ ہمت کر رہا ہو، پہلی مرتبہ ہمت کر رہا ہو۔ ادھر شبر خنجر لے کر آگے بڑھا، حسین کا جسم تیروں پر معلق ہے۔ ارے کیسے پڑھو؟ ارے یہ شبر کا نجس قدم تھا، حسین کا سینہ تھا، آہستہ آہستہ تیر جسم کے پار ہوتے گئے، حسین کا جسم زمین تک پہنچا، شبر کا خنجر چلا۔ کسی منادی نے آواز